اشفاق احمد کہتے ہیں، جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ بعض دفعہ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان اپنے من پسند انسان کے آگے ہار جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ نرم دل لوگوں کو تکلیف نہ دیں، وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ مطلب کی کشتی پہ سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہمارے بغیر بھی رونقیں ایسی ہی رہتی ہیں،
زندگیاں رکتی نہیں ہیں، کسی کو ہماری موجودگی غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا، کسی کی ہنسی پھیکی نہیں پڑتی۔ میں نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو سوچتے ہیں ہم نہیں ہوں گے تو ہماری کمی کا احساس جینے نہیں دے گا۔ آپ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، ہم اہم ہوتے ہیں مگر اتنے نہیں کہ ہمارے بغیر جیا نہ جا سکے۔ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ مرد کے دکھ بڑے بے زبان ہوتے ہیں، وہ نہ تو ماں کو گلے لگا کے رو سکتا ہے نہ باپ کے سامنے، اندر سے ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں گھل مل جائے گا۔ رات کو اپنی کسی خواہش پہ فاتحہ پڑھ کر صبح پھر بھی مسکراتا دکھائی دے گا، ٹوٹ کر روئے گا بھی تو صرف خود کے سامنے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، والدین کی باتوں پہ اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پہ رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قدر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے مسکرانے کا باعث بنے اسے راز میں رکھیں، کیونکہ لوگ ان چیزوں کو برباد نہیں کر سکتے جن کو وہ نہیں جانتے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب وقت ہار جائے نا تو انسان کبھی نہ ختم ہونے والے روگ پال لیتا ہے، ایسے روگ جو نہ جینے کے قابل چھوڑتے ہیں اور نہ مرنے کے لائق۔ بعض اوقات ہماری اداسی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے۔ اگر کسی انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحم آئے گا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ زندگی میں آنے والے لوگ۔ گرہن صرف چاند یا سورج کو نہیں لگتا، گرہن تو انسانوں کی روحوں پہ بھی لگتا ہے۔ وہ گرہن جس کے بعد ہم ساری کوششوں کے بعد بھی پہلے جیسے نہیں ہو پاتے، چاہ کر بھی۔ کتنی عجیب منطق ہے ہمارے دماغ میں، جب ہم غلط ہوتے ہیں تو سمجھوتا چاہتے ہیں اور جب کوئی دوسرا غلط ہوتا ہے تو انصاف کے طلبگار بن جاتے ہیں، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے
اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ جب خاموشی وجود میں اترتی ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی گفتگو نہیں کر پاتا۔ انسان خود سے خاموشی نہیں اوڑھتا، حالات و واقعات چپ کروا دیتے ہیں۔ مصری کہاوت ہے، کبھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں۔ کچھ لمحے، ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ دوسروں کو خوش رکھنے والے لوگ نہ جانے کتنی بار خود سے ناانصافی کر جاتے ہیں۔ درس گاہوں سے یہ شکوہ تو ہمیشہ ہی رہے گا کہ وہاں پہ یاد کرنا تو سکھایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔